طاغوت کا انکار ہم نے ابتدا میں دیکھا تھا کہ ایمان وہ شخص لا سکتا ہے جو پہلے طاغوت کا انکار کرے. قرآن حکیم میں رب العزت نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفصام لَهَا، تو اس نے ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طاغوت کا انکار کرنا یہ ضروری ہے. پہلے طاغوت کا انکار کرنا ضروری ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے طاغوت کیا ہے؟ طاغوت سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کی جائے اور اس کی فرما برداری کی جائے، خواہ وہ بت ہو، شیطان ہو، یا انسان ہو یا اپنا نفس. یہاں پہ یہ کلیئر کر لیجئے، انسان ہو یا اپنا نفس. ابو بکر الجزائری لکھتے ہیں ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے پھیر دے، خواہ وہ انسان ہو یا شیطان یا ان دونوں کے علاوہ کوئی اور چیز. ایسر التفاسیر کی روایت ہے، والیوم 1 ہے، پیج 130 ہے. محمد بن عبد الوہاب کہتے ہیں طاغوت تو بہت ہے مگر ان کے سردار 5 ہیں. نمبر 1 ابلیس، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے. نمبر 2 جس کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جائے اور وہ اس پر خوش ہو. نمبر 3 جو لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلائے. نمبر 4 جو علم غیب میں سے کسی چیز کا دعویٰ کرے. نمبر 5 جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات کے خلاف فیصلے کرے. یہ حاشیۃ الاصول الثلاثہ والیوم 1 پیج 148 پہ ہے. اور تیسری بات ہے مسلمانوں کو طاغوت کے ساتھ کفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. النساء کی آیت نمبر ہے 60. اچھا یہاں دیکھیے گا، باقی چیزیں تو آپ کو سمجھ آ ہی رہی ہیں. اس میں جو چیز توجہ طلب ہے، جو علم غیب میں سے کسی چیز کا دعویٰ کرے. ہمارے یہاں کوئی دعویٰ کرتا ہے علم غیب کا؟ جادوگر کرتے ہیں. اور کون کرتے ہیں؟ پامسٹ کرتے ہیں. کوئی اور بھی کرتا ہے؟ اچھا پیر فقیر. اچھا اور کون؟ جی استخارہ کے لیے اب دیکھیں ہمارے کسی ٹی وی چینل پہ بھی مستقل پروگرام آتا رہا استخارہ کا کہ آپ اپنی کوئی بات بتائیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جو علم غیب کا دعویٰ کرے اس کا انکار کرنا ضروری ہے، ورنہ انسان مومن نہیں رہتا. اس کی بات کی تصدیق کرنے سے اور اس کو زبان سے نہ بھی کہیں، اس کی بات کو سچ سمجھنے سے. صرف سچ سمجھا ہے، کہا نہیں، تب بھی انسان کا ایمان خراب ہو جاتا ہے. اچھا پھر اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات کے خلاف فیصلے کرے. یہ فیصلے کہیں ہوتے ہیں اللہ کی تعلیمات کے خلاف؟ کہاں؟ عدالتوں میں، کورٹس میں. جو بھی کہیں بھی دنیا میں اللہ کی تعلیمات کے خلاف فیصلے کرے، فیصلہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کیونکہ ہر فیصلہ کرنے والا اور ہر قانون جو اللہ کے قانون کے خلاف ہے وہ طاغوت ہے. اس کو مسلمان تسلیم نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو ایمان کھو بیٹھیں گے. تو مسلمانوں کو طاغوت کے ساتھ کفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. پھر یہ کہ طاغوت کا کفر یعنی اس کا انکار کرنے سے کیا مراد ہے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے. پہلی بات تو یہ ہے طاغوت کے ساتھ کفر کرنا یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت اور شیطان کی اطاعت چھوڑ دی جائے. یہ تفسیر السعدی والیوم 1 پیج 307 پر ہے. علماء کا قول ہے کہ جو شخص غیر اللہ کی عبادت اور شیطان کی اطاعت ترک کر کے اللہ تعالیٰ پر صحیح ایمان لے آئے، جس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت پر قائم ہو جائے، وہ شخص جو ہے وہ مومن ہے. تفسیر السعدی کی روایت ہے والیوم 1 پیج 301. یہاں سے یہ بات توجہ طلب ہے، شیطان کی اطاعت. کون ہے دنیا میں جو یہ کہے میں شیطان کی اطاعت کرتا ہوں؟ کوئی بھی نہیں ملے گا. حالانکہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کوئی کام کرتا ہے، وہ کوئی انسان کہے، اپنا نفس کہے یا اس کے علاوہ سوسائٹی کے دوسرے افراد، دراصل وہ شیطانی کی اطاعت. جہاں رب کی اطاعت نہیں وہاں شیطان کی اطاعت ہے. مثلا رب کی اطاعت میں انسان کو اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے، انسان نظر کی حفاظت نہیں کرتا تو نیچرلی یہ
شیطان کی اطاعت ہے. اچھا پھر آپ دیکھیے کہ انسان اپنے کانوں کی حفاظت نہیں کرتا، وہ چیزیں سنتا ہے جو اس کے لیے سننی درست نہیں ہے، چاہے وہ کسی کی غیبت ہو، چغلی ہو، یا اس کے علاوہ یعنی جیسے میوزک ہے یا جو کام بھی اللہ کی اطاعت کے خلاف ہے، تو وہ سب کام جو ہیں شیطان کی اطاعت میں ہوتے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جیسے اپنی زندگی اپنا وقت ہے ہمارا، اس وقت کو یا تو اللہ کی مرضی کے مطابق انسان گزار سکتا ہے، یا اللہ کی مرضی نہ ہو تو پھر کس کی مرضی ہوگی. اب آپ دیکھیں نفس کی مرضی، ہمارا دل چاہتا ہے ہم فلاں کام کر لیں، کسی کا دل چاہتا ہے آدھی رات کو اٹھ کے موبائل پہ باتیں کر لے، کسی کا دل چاہتا ہے کہ کسی اور کی بات کروا دے، یعنی چلو خود تو نہیں کی لیکن آدھی رات کو کسی اور کی باتیں کرا دی، اور بات جس سے کروائی اس سے بات کرنا جائز بھی نہیں ہے. کوئی چیز آپ نے اپنے اوپر تنقید نہیں فیل کرنی، ہم نے ریالٹیز کا جائزہ لینا ہے، کیونکہ یہ معاملات تو ایسے ہیں جو یعنی ازہر من الشمس ہر ایک کو پتا ہے. جس وقت انسان کسی ایسے شخص کو میسج کرتا ہے جہاں اسے اجازت نہیں ہے، یہ کس کی اطاعت ہے؟ یہ شیطان کی اطاعت ہے، یہ شیطان کی عبادت ہے کہ انسان کسی کو میسج کرے، کسی کا میسج پڑھے، کسی کی کال سنے، کسی کو کال کرے، اصولوں کی خلاف ورزی کرے اور بے دریغ تبصرے کرے. زبان ہے نا، زبان کا استعمال احتیاط سے کرنا ہے. زبان اگر یہ کہتی ہے کہ بھلائی کی بات پر کہ یہ ہمیں ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، جذباتی بلیک میلنگ ہو رہی ہے، اب ایموشنلی ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے کسی بھلائی کی بات پہ، اور سب سے بڑھ کر پتہ ہے کون کہتا ہے؟ ماں کے اپنے بچے. آپ نے اپنے گھر میں دیکھا ہوگا کہ ابو یا امی آپ یہ بات ایسے کرتی ہیں اور اس طرح سے ہم سے بات کرتی ہیں، دراصل آپ اس وقت پہ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کی بات مانی جائے، اس لیے ساری باتیں ہمارے سامنے رکھیں. آپ نے کبھی اپنے بچپن میں ایسا نہیں کیا تھا، فلاں وقت پہ ایسا نہیں ہوا تھا. اب دیکھیے یہ بھلائی کی بات کو کون روک رہا ہے؟ اگر پیچھے جھانک کے دیکھیں گے تو آپ کو ابلیس مل جائے گا. انسان اللہ نے اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، انسان کے اندر وہ شر ویسا نہیں ہے. انسان بنیادی طور پر شریر مخلوق نہیں ہے، اس کے نفس کی طرف سے جو اکساہٹیں ہوتی ہیں تو نفس پر ابلیس قابو پاتا ہے، جس کی وجہ سے ایسے معاملات ہوتے ہیں. شیطان کے شر کو، شیطان کی سازش کو پہچاننا ہے کہ ہمیں شیطان کہاں کہاں سے پھنساتا ہے، کہاں کہاں ہم پہ وار کرتا ہے. آج ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر انسان کا مسئلہ ہے. کوئی کسی جگہ سے پھنسا ہوا ہے، کوئی دوسری جگہ سے پھنسا ہوا ہے. ممکن ہے یہ آپ کا معاملہ نہ ہو، ممکن ہے یہ میرے گھر کا معاملہ ہو، ممکن ہے یہ کسی اور گھر کا معاملہ ہو. آپ اگر اٹھا کر دیکھیں گے ہر گھر کی ایک سٹوری اور ہر انسان کی ایک سٹوری نکلے گی، کیونکہ شیطان ہر ایک کے پیچھے. اس لیے اگر آپ اسے کھلے دل سے اس کے اوپر غور و فکر کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو یہ جو ارادے کی کمزوری ہے یا انسان کے اندر جو اکساہٹ ہے نا، اٹھو یوں کر لو، اٹھو فلانے سے یہ بات کہہ دو. آپ اب یہ کہہ دو تم کمزور ہو، یہ بات کہہ نہیں سکتی ہو، جب بات تمہاری سچی ہے کہہ ڈالو، بس کہہ دو. شیطان یوں انسان سے کہلواتا ہے. جب انسان کہہ ڈالتا ہے تو اطاعت نہیں کرتا. جب تک انسان شیطان کی اطاعت کرنے نہیں چھوڑتا وہ اللہ پر ایمان لا ہی نہیں سکتا، اللہ کی اطاعت کر ہی نہیں سکتا. اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے ہمیں شیطان کے بارے میں جاننے کی، اس کے طریقہ کار کو سمجھنے کی کہ شیطان ہمیں کہاں کہاں سے پکڑتا ہے، اس کا طریقہ واردات کیا ہے، کیسے وہ چیزوں کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا اور ایک ایک عمل کی کیسے جسٹیفیکیشن کرتا ہے کہ نہیں آپ کا معاملہ فرق ہے، آخر یہ ایسا ہی کیوں ہو جائے. آپ مثلا چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھیے، جیسے فرض کریں، میں یہ مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ اس سے آپ کو سمجھنا آسان ہوگا. فقط اتنی بات، مثال کے طور پر جب لوگ کسی جگہ پر ایڈمیشن لیتے ہیں، اس کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کو پورے کرنے کا وعدہ کرتے ہیں. جب فارم فل کرتے ہیں کہ ہم اصول و ضوابط کی پابندی کریں گے، پھر وہ کون ہے جو اصولوں کو پورا نہیں کرنے دیتا؟ مثال کے طور پر کیا فرق پڑتا ہے کہ ایک انسان اگر وائٹ سکارف یا سی گرین سکارف لے لے، فرق تو اتنا بڑا نہیں پڑتا. لیکن یہ کہ شیطان اس کے لیے انسان کو کس قدر زیادہ اس کا دل دکھاتا ہے کہ آخر کیا مصیبت ہے، کیوں آخر ہم کوئی مخصوص کلر کا سکارف لیں، یونیفارم کیوں پہنے، آخر ہم نیچرلی اپنے وے سے کیوں نہیں جا سکتے. اچھا
اگر اسکول جائیں یا کالج جائیں پھر نہیں خیال آتا. یہاں آ کے کیوں خیال آتا ہے کہ نہیں یونیفارم کے بغیر ہی جانا ہے. تو کتنا یعنی دل کے اندر بھی اچھی فیلنگ ہوتی ہے نا. ایک دفعہ اگر انسان ذرا مشقت کے ساتھ اپنے اوپر قابو پا لے اللہ کی مدد سے کہ کام کر لے, تو جس چیز میں انسان کوئی اجر محسوس نہیں کرتا اطاعت میں اجر ہے. جب آپ اصولوں ضابطوں کو قبول کرتے ہیں تو آپ دیکھیے اس کی وجہ سے آپ پابند ہو جاتے ہیں. آپ کی کمٹمنٹ ہے, جس وقت آپ اس کو پورا کرتے آپ کے لیے اجر ہے, اور اگر آپ پورا نہیں کرتے تو اس پر پکڑ ہے. یہ معاملات شاید دنیا میں تو نہ کھلے لیکن اللہ کے یہاں تو ان چیزوں کا بھی حساب کتاب لیا جائے گا. دیکھیں بین الانسانی معاملات ہوتے ہیں, مثلا دو لوگ ہیں اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ ان کا آپس میں کوئی معاہدہ ہے, لیکن اللہ کے سامنے وہ معاہدہ ہوا, ان کا کوئی اور گواہ نہیں. ایک نے معاہدہ توڑ دیا, دوسرے نے نہیں توڑا. جس نے توڑا اس نے کہا کسی کو کیا پتا کہ میں نے معاہدہ توڑا, لیکن اللہ کو تو خبر ہے. جب حشر کا دن ہوگا تو اس معاہدے کے توڑنے پر پوچھا جائے گا. پوچھا جائے گا کہ آخر آپ نے معاہدہ کیا تھا, پابندی کیوں نہیں کی؟ کیا اللہ کے رسول نے اپنی تعلیمات میں ہم پر یہ واضح نہیں کیا کہ آیت المنافقی ثلاثن, منافق کی 3 نشانیاں, جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. تو وعدہ خلافی کیا ہے؟ وعدہ خلافی بھی تو ایمان کی نشانیوں میں سے نہیں ہے نا. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جیسے دنیا کی زندگی میں بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں انسان کی پسند کے مطابق ڈیل نہیں کیا جاتا. جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ ہو انسان بچ نہیں سکتا. آزادی اللہ نے انسان کو دی, لیکن ہر آزادی کی کچھ لمٹس ہوتی ہیں. اور اصل بات یہ نہیں ہے کہ صرف انسانوں کی اچھائی برائی شیطان پیچھا کرتا ہے. ہمارا موضوع صرف یہ ہے شیطان کی اطاعت نہیں کر. تو ہم کہاں کہاں شیطان کی اطاعت کرتے ہیں. مثال کے طور پر چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں عام زندگی میں. طہارت نصف ایمان ہے, صفائی نصف ایمان ہے. اب اگر کوئی اٹھا اور اپنے پیچھے کئی داستانیں چھوڑ گیا, کہیں ٹیشو پیپر پڑے ہیں, کہیں بال پینس پڑے ہیں, کہیں کتابیں چھوڑ گیا, تو ایک انسان نے یہ سمجھا پھر کیا ہوا, یہ تو کوئی ایسی بات نہیں. کیا صفائی خراب نہیں ہوئی؟ کیا صفائی نصف ایمان نہیں ہے؟ اس میں اپنا شیئر کیا ہے؟ شیطان نے یہ کام چپکے سے کروا لیا, یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن یہ کہ آپ یہ دیکھیں مثلا ایک بچی ہے, ماں یہ چاہتی ہے کہ گھر میں ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ پڑی ہو, اور آپ اپنے گھروں میں دیکھیے ہر جگہ ایک بے ترتیبی کی سی حالت ہوتی ہے. پیچھے سے وہ صرف اتنا کام کرتی ہے کہ فساد کو دور کر دیں. جو فساد جو ہے وہ اس صورت میں پھیلایا گیا, کیا اس پر اللہ کے ہاں حساب کتاب نہیں ہوگا؟ یعنی باتیں تو چھوٹی چھوٹی ہیں یہ, لیکن ہماری ذمہ داریاں ہیں. جب ہم ذمہ داری کو قبول نہیں کرتے تب بھی تو شیطان کی اطاعت کرتے ہیں, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں بگاڑ ہے. چلو اور کچھ نہیں, کوئی چیز بے ترتیب رکھ دے, کوئی شخص جو ہے کسی کو بری بات ہی کہہ دے, کوئی بری بات سن نہیں لے, دشمن ہے نا. چلو اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو اپنے حصے سے زیادہ لے لے, یا یہ ہے کہ چلو کچھ نہیں تو چوری چھپے کسی کو میسج ہی کر لے. کس وجہ سے ہے بیٹا؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ انسان اپنے اوپر اپنے رب کی نظروں کو محسوس نہیں کرتا. شیطان ہر جگہ پیچھے لگا ہوا ہے, جو جہاں بیٹھا ہے نا اس کو وہیں پہ کسی نہ کسی طرح مصروف عمل کر دے گا. نیٹ پہ بیٹھا تو وہیں, موبائل ہاتھ میں آیا تب, کوئی کتاب ہاتھ میں آ گئی, کوئی اور سلسلہ ہوا. انسان نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اگر آپ کے پاس اپنا ذاتی پلان بہت ایکوریٹ نہیں ہوگا اپنی ٹائم یوٹیلائزیشن کے لیے, تو شیطان کہیں نہ کہیں یوز کر جائے گا. اچھا اور کچھ نہیں تو انسان سے یہ کہے گا اچھا تم بہت تھکے ہوئے, سو جاؤ. پھر اٹھنا چاہے گا, پھر کہے گا بھی سو جاؤ. تو آپ دیکھیں کتنے کتنے گھنٹے, یعنی کیلولا کرنے کے لیے لوگ 4 گھنٹے لگا دیتے ہیں. 4 گھنٹے سو گئے, 6 گھنٹے کا کیلولا. آج کل یعنی بچوں کی یہ صورتحال ہے, اگر ماں گھر سے باہر چلی گئی, شام کو واپس گئی تو ان کی رات کی نیند ہی ختم نہیں ہوئی, ابھی رات والی نیند ہی جاری ہے. کون ہے پیچھے؟ ان چیزوں کو پہچاننا چاہیے بیٹا. یہ ہم سب کے مسائل ہیں, ہمارے مشترکہ مسائل ہیں. ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ہم نے جب انہیں ادا کرنا ہے, بیچ میں شیطان کھڑا ہے. تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی بات مان لیں, اس کی اطاعت کریں, بس اس کی اطاعت نہیں کرنی. بس
اللہ سے دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھے راستے پر چلا دے. وہ مالک ہے نا، حفاظت کرے گا دل کی بھی، نظروں کی بھی، ہاتھوں کی بھی، کانوں کی بھی انشاءاللہ. اور آپ اگر چلنا چاہیں گے اللہ کا وعدہ ہے وہ ضرور سیدھے راستے پر چلائے گا انشاءاللہ. یہ ہم سب کی زندگی ہے. زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ ہم اتنی آسانی سے اسے بیچ ڈالیں. ہم شیطان کی عبادت کے لیے کب پیدا کیے گئے تھے؟ ہم شیطان کی ماننے کے لیے کب پیدا ہوئے تھے؟ اللہ نے ہم میں اپنی روح پھونکی ہے، اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے. اس لیے ہم نے رب کی اطاعت کرنی ہے انشاءاللہ. جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کو فقط اللہ جانتا ہے جس نے حساب لینا. جتنی بھلائی ہے وہ رب کی طرف سے اور جتنی برائی ہے وہ اپنی طرف سے، ہماری ذاتی خرابیوں کی وجہ سے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات ہے طاغوت کا انکار ہوگا تو ایمان لانے کا موقع ملے گا. البقرہ کی آیت نمبر 257 سے پتہ چلتا ہے. اور محمد بن عبد الوہاب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف طاغوت کے انکار کے ذریعے ہو سکتی. یہ بات کتنی اہم ہے. جب تک طاغوت کا انکار نہیں ہوگا، جب تک ہر اس سرکش کا انکار نہیں ہوگا جو اللہ کی عبادت سے، اللہ کی اطاعت سے روکتا ہے، ہر موڑ پہ، ہر لمحے اس انکار کی ضرورت ہے. جب تک انکار نہیں ہوگا اللہ کی عبادت نہیں ہوگی. تیسری اہم بات ہے سب انبیاء علیہم السلام نے طاغوت سے کفر کی دعوت دی ہے. النحل کی آیت نمبر 36. طاغوت کی راہ میں کون لڑتا ہے؟ رب العزت کا ارشاد ہے والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 76 ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ طاغوت کی راہ میں قتال کرتے ہیں. تو کفر کرنے والا کون ہے؟ جو اللہ کی بات ماننے سے انکار کرتا ہے. ایک تو کفر یہ ہے نا کہ اللہ کی ذات پر ایمان ہی نہ لایا جائے، لیکن عملی کفر یہ ہے کہ انسان کے سامنے اللہ کا حکم ہو اور انسان کہے یہ میں نہیں کر سکتا. مثلا فجر کی نماز کا وقت ہے تو شیطان اور رحمان کے حکم کے درمیان ایک جنگ جاری ہے. شیطان کہتا ہے سو جا سو جا، اور انسان جو ہے اس کے لیے ظاہرہ مشکل ہو جاتا ہے. سارے جگانے والے برے لگتے ہیں. وہ وقت جو مل کر تلاوت کر سکتے ہیں، مل کے کتنے اچھے اچھے کام ہو سکتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ان کی صفات میں سے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے. یوں تو یہ ایک فکرہ ہی لگتا تھا، لیکن ریئلی یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا، کہ جو دوسروں کو نماز کے لیے اٹھاتے ہیں، بیدار کرتے ہیں. نماز پہلا فرض ہے نا. جو شخص اپنی نماز کے لیے کانشیس نہیں، اپنے ایمان کے لیے کانشیس نہیں، کیسے ممکن ہے ایک نماز کو ترک کرنے والا مومن رہے؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کفر اور شرک میں فرق کرنے والی چیز نماز. جس نے نماز چھوڑ دی اس سے ہمارا کوئی عہد نہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. پھر کتنی آسانی سے گرمیوں میں خاص طور پر فجر کی نماز مس کرتی جاتی. آپ تو نہیں کرتے، سوئے تو نہیں رہتے، ماؤں کو تنگ تو نہیں کرتے. چلو الحمدللہ آپ تو فرشتوں جیسا کام کرتے ہیں. ہم سب کو اپنی اور دوسروں کی نمازوں کی فکر کرنے والا بنائے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ طاغوت کے دوست کون ہیں. رب العزت کا ارشاد ہے والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. البقرہ کی یہ آیت نمبر 257 ہے. اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کے دوست طاغوت ہیں، وہ ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، یہی آگ میں جانے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. پھر طاغوت سے بچنے والوں کے لیے کیا خوشخبری ہے. سورہ الزمر کی آیت نمبر 17 میں ہے والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشری فبشر عبادی. اور جن لوگوں نے طاغوت سے اجتناب کیا کہ وہ اس کی عبادت کریں اور انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے خوشخبری ہے. پھر میرے بندوں کو خوشخبری دے دو، پھر میرے بندوں کو خوشخبری دے دو، پھر میرے بندوں کو خوشخبری دے دو.